بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ سننے والے مسلم ہیں یا غیر مسلم، لیکن یہ ایک ایسا پیغام ہے جو مسلم کے لیے خصوصی ہے، خصوصاً جو پاکستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں۔ جیسا کہ 2 دن پہلے پاکستان کو آسٹریلیا کی سرزمین پر میلبرن کے گراؤنڈ میں ایک تاریخی شکست دی گئی، اور اسی پاکستان ٹیم کے ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کے جذبے اور محبتیں اور دعائیں قائم تھیں۔ بہرحال شکست ہوئی، جس سے اس عوام کے جذبات مجروح اور دل زخمی ہوئے، اور پاکستانی عوام غم کا شکار ہوئی۔ آپ کے جذبات قابل قدر ہیں، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ شکست کوئی حقیقی شکست نہیں جس سے ہم جیسی ایک بہادر قوم غمگین ہو، بلکہ ہماری شکست حقیقت میں، اور حقیقت بھی ایسی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حقیقت یہ ہے ہماری شکست اتحادی، ملکی، ملی، استحکامی اور دینی، اخلاقی، عملی اور معاشی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کو دیکھیں وہ کہاں کھڑا ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم ابھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے اعمال سے ذرا یہ سوال کریں کہ کیا ہمیں وہ اجازت دیں گے کہ اس وقت ہم اگر مر جائیں اور اللہ کے سامنے حاضری ہو تو کیسے اللہ کو منہ دکھائیں، اور کیا ہمارے وہ اعمال اجازت دیں گے کہ ہم مر کر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں؟ کیا ہمارے اعمال ہمیں یہ اجازت دیں گے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان کہلائیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس میچز دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ یہ میچز ہمیں خوش کرنے کے لیے آرگنائز نہیں کیے جاتے، یہ میچز بلین آف ڈالر کمانے کے لیے آرگنائز کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کے چند بڑے یہودی، صہیونی اور ظالموں کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں ذبح کریں۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گیا ہمارا شعور؟ کہاں گیا ہمارا علم؟ ہمارے پاس، ہمارے علماء، اولیاء کے پاس جانے کا وقت نہیں۔ ہمیں گھنٹوں ٹی ویوں کے پاس اور موبائلوں پر وقت کو ضائع کرنے کی فرصت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فرصت نہیں، اللہ والوں کی زیارت کا شوق نہیں۔ یاد رکھیے، میں یہ بات کر کے دل نہیں دکھانا چاہتا، کسی کا دل دکھانے کے لیے تو دشمن بھی بہت ہے۔ میرا کیا حق میں آپ کا دل دکھاؤں؟ کیا یہ ایک کھلی حقیقت کا اظہار بھی نہ کروں؟ میرے دوستو، مجھے بتاؤ، ہم کیا قوم ہے؟ ہمارا ملک کیا ہے؟ ہماری اصلیت اور حقیقت کیا ہے؟ خدا کی قسم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے خون کو چوسا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج ٹائم نہیں تو نماز کے لیے نہیں تو قرآن کے لیے نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں۔ ارے اپنے دل سے پوچھو، اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھو کہ دنیا میں کس لیے آئے ہو، بلکہ آؤ اس دستور حیات سراپا انقلاب اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی کتاب بولتی ہوئی نظر آتی ہے، صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اس انسانیت اور جنوں کو پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور اسی طرح سورۃ الملک کی ایک دوسری آیت آتی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کا فیصلہ کیوں کیا؟ اللہ نے موت اور زندگی کیوں بنائی؟ صرف اسی وجہ سے تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ آج ذرا دیکھیں، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ نماز کا حکم تھا 5 ٹائمز، کیا ادا کر رہے ہیں؟ آج چاروں طرف دیکھیے، روحیں بولیں گی، روحیں بولیں گی، ہم بھوکی ہیں، ہمیں پیاس ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی۔ ارے نہ کرو ظلم اپنے آپ پر، حساب ہوگا ایک دن، مرنا ہوگا ایک دن۔ اور ان حالات حاضرہ پر یہ شعر سچا آتا ہے، دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ ارے نہیں ہے یہ ہماری اصلیت، ہم وہ قوم ہیں جو خود اللہ کی سرزمین پر ایسے جنگل کے شیر کی مانند حکومت کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے بڑی موجوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو اسلام کو پوری دنیا پر قائم کرنے کے لیے اپنی آخری سانس تک جی سکتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو غلام نہیں، وہ ہیں جو امام ہیں، جن کے ہاتھ میں لگام ہے۔ یہود و نصارہ یہ مشرکین، یہ مجرمان ہیں، ہمارا مسکن یہ پاکستان ہے۔ تو آئیے بس کیجیے، آج وہ عہد کرتے ہیں جس پر چل کر ہم اپنی ایک نئی دنیا اور اپنا ایک نظام بنائیں گے، اور ثابت کر دیں گے ہم ان لوگوں کے وارث ہیں اور ان کے نام لیوا ہیں جس سے تاریخ کے درندے ڈرتے تھے۔ یہ یہودی کیا ہمیں سازشوں میں پھنسائیں، انشاءاللہ ہم ان کا عملی اور سیاسی اور ثقافتی اور دینی اور ملی اور جہادی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کیوں اس دنیا کے نقشے پر آیا؟ اس ملک میں جو قوم ہے، یہی قوم سچی مسلمان بنے گی، اور بانی پاکستان کا خواب اسی قوم سے پورا ہوگا، لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس خواب کو آج اس قوم نے مٹی میں ملا دیا۔ خواب کیا تھا کہ
کے قائد اعظم مرحوم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ وہ دن قریب ہے جب کراچی اسلامی ممالک کا مرکز ہوگا۔ کراچی سے لے کر انقرہ تک، کراچی سے لے کر مراکش تک، کراچی سے لے کر چین تک مسلمانوں کا مضبوط بلاک بنایا جائے گا، جس کی قیادت کے فرائض انشاءاللہ پاکستان ادا کرے گا۔ وہ انسان تھا جو پہاڑوں سے ٹکرانے کی قوت رکھتا تھا، جس کے استقلال، عزم، ایثار، سیاسی ذہنیت، تدبر نے ہمیں یہ ملک دیا۔ اللہ کے فضل سے کہاں گئی ہماری فکر، کہاں گئی ہماری ذکر، کہاں گئی ہماری سوچ، کہاں گئی ہماری کھوج، کہاں گیا ہمارا عزم، تدبر، استقلالیت و دینیت و اسلامیت۔ تو بچیے ہر اس کام سے جو آپ کی سوچ کو متاثر کرے، ان تمام چیزوں میں خلل ڈال دے، اور ایک متحد قوم بن کر اور سچے عملی اسلحہ سے لیس ہو کر اس ملک پاکستان کو اسلامی سلطنت بنائیں۔ یہ ہمارا دینی فرض ہے۔ اللہ کے حضور سر جھکا کر یہ عہد کریں کہ اللہ تجھے ناراض نہیں کریں گے، تیری احکامات کی پابندی ضرور کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس عمل سے، اپنے سچے ایمان سے پوری دنیا میں دین کو غالب کر دیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا مومن اور سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔